رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ بارش کی بوندیں شیشے سے ٹکرا رہی تھی اور عمیر اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا موبائل کی اسکرین پر تصویر تکتا جا رہا تھا۔ وہ تصویر ماہین کی تھی، ایک باحیا، پردہ دار اور نیک لڑکی جس نے عمیر کے دل میں ایک ایسی جگہ بنا لی تھی جہاں کسی کا داخلہ ممکن نہ تھا۔ ماہین اور عمیر کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ شروع میں وہ صرف کلاس فیلوز تھے، لیکن جلد ہی ماہین کی سنجیدگی، عاجزی اور دینداری نے عمیر کو اس کے قریب کر دیا۔ وہ اکثر یونیورسٹی کی لائبریری میں ایک دوسرے کے قریب بیٹھتے، مگر ان کے درمیان گفتگو ہمیشہ ادب، دین اور باحیائی سے دور رہتی۔ عمیر ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کے دل کی خلا صرف ماہین پوری کرتی تھی۔ وہ اسے چاہتا تھا اور ماہین بھی اس کی موجودگی کو محسوس کرتی تھی۔ مگر اس نے کبھی اپنی حد پار نہ کی۔ ایک دن عمیر نے پوچھا، ماہین، اگر میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں تو کیا یہ غلط ہے؟ ماہین نے نظریں جھکائیں اور جواب دیا، محبت غلط نہیں، نیت غلط ہو تو مسئلہ ہے۔ اگر تم مجھے اللہ کی رضا کے ساتھ چاہتے ہو تو یہ محبت عبادت بن سکتی ہے۔ عمیر نے اس لمحے فیصلہ کر لیا کہ وہ صرف نکاح کے ذریعے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا۔ ایک رات جب عمیر اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اسے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ اگر تم ماہین سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والد سے پوچھو کہ تمہاری ماں کی موت کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جملہ سن کر عمیر لرز گیا۔ بچپن سے اسے یہی بتایا گیا تھا کہ اس کی ماں ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا چکی تھیں۔ جب اس نے والد سے سوال کیا تو اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ آخر کار سچ سامنے آ گیا۔
عمیر کی ماں جو ایک دیندار اور پردہ دار خاتون تھیں، ان کے شوہر یعنی عمیر کے والد نے بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے انہیں مجبور کیا کہ وہ غیر مردوں سے میل جول رکھیں۔ عزت پر حرف آیا تو انہوں نے خودکشی کر لی۔ یہ حقیقت عمیر کے دل پر قیامت بن کر گری۔ وہ ٹوٹ چکا تھا، بکھر چکا تھا۔ اس نے مہین سے رشتہ توڑنے کا فیصلہ کیا۔ مہین، میرے ماضی میں وہ دھبے ہیں جو تمہارے پاکیزہ وجود کو داغدار کر دیں گے۔ میں تمہیں اس اندھیرے میں نہیں کھینچنا چاہتا۔ مہین نے خاموشی سے سب کچھ سنا اور پھر صرف اتنا کہا، عمیر، اگر ہم سب اپنے ماضی سے بھاگتے رہیں گے تو کبھی نئی زندگی کا آغاز ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ بھی تو معاف کرتا ہے نا، کیا ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے؟ یہ جملہ عمیر کے لیے نئی روشنی بن گیا۔ اس نے اپنے والد سے معافی مانگی، ان سے رشتہ بہتر کیا اور مہین کے سامنے مل کر ایک نیا سفر شروع کیا۔ ایسا سفر جس میں دین، علم، کردار اور اذیت کا، انسانیت کا حسین امتزاج تھا۔ دونوں نے مل کر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جہاں یتیم بچوں کو علم، اخلاق اور دین کی مفت تعلیم دی جاتی۔ ان کی شادی ایک اسلامی تقریب میں ہوئی۔ نکاح کے موقع پر امام صاحب نے سورۃ النور کی آیت پڑھی۔ نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے اور نیک مرد نیک عورتوں کے لیے ہیں۔